सिविल और अस्करी क़यादत का मुआशी नज़्म व नस्क़, तवानाई मनसूबा बंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को मुक़द्दम रखने का फैसला। तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई मसाइल के मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। अवामी रिलीफ तरजीह करार, महंगाई का दबाव कम करने के लिए इक़दामात पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने के हवाले से ब्रीफिंग। बढ़ते अखराजात को काबू करने के लिए किफ़ायत शारी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कौमी रद्द अमल की ज़रूरत पर जोर। शुरका ने कहा कि ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर्ड राइड सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाए। मुआशी इस्तेहकाम और कौमी सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारों के दरमियान मजबूत हम आहंगी पर इत्तेफाक किया गया। ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी रहनुमा बेताबी से डील चाहते हैं मगर अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार ना दें। अगर वो डील से इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, एक जीतने के करीब हैं। उधर ईरानी क़यादत ने किसी भी बातचीत की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात का इरादा है। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है, मुख्तलिफ सालिशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। अमरीकी पैगामात का मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। अमरीका का 15 नुकाती अमन मनसूबा मुस्तरद। ईरान ने अपनी 5 शराइत दे दी। ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग बंद करने का मुतालबा। मुस्तकबिल में जारहियत न होने की ठोस जमानत तलब कर ली गई। नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा मांग लिया गया। मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का खात्मा। आबना हुर्मुज़ में ईरान के इख्तियार को तस्लीम करने की भी शर्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब पाया गया। उधर खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान जंगबंदी डील में लबनान में इसराइली हमलों का खात्मा भी चाहता है। ईरान ने अपने मुतालबे से राबिताकारों को आगाह कर दिया है। 6 इलाकाई ज़राए ने इस बात की पेशरफ्त की तस्दीक की है। ईरान ने हिज़्बुल्लाह को यकीन दहानी कराई है कि उसे वसीतर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की अमरीका ईरान राबितों में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबिते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अब मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमरीका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तुर्किया और मिस्र समेत कई ममालिक भी सफारती अमल और मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी क़यादत मुतहर्रिक। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राबिता। सालिसी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मलाइशियन हम मनसब को अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने से मुताल्लिक़ कोशिशों से आगाह किया। बिरादर खलीजी ममालिक और ईरानी रहनुमाओं से होने वाली बातचीत से मुताल्लिक़ बताया। दोनों रहनुमाओं का जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने राबिते बहाल करने पर इत्तेफाक। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की 82वीं लहर। ईरान के अहदाफ पर ताक ताक कर निशाने। फ़ज़ाई हुदूद में F-18 समेत 2 जंगी जहाज मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि यह चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया गया है। ईरान के तल अबीब समेत इसराइल के कई शहरों पर हमले। हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। इमारतों और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों इसराइली जख्मी हुए। अबू ज़बी में मिसाइल का मलबा गिरने से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। हिज़्बुल्लाह का भी तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर पर हमले का दावा।
لبنان سے داغے گئے راکٹوں کے بعد اسرائیل میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ جنوبی لبنان میں آج 7 اسرائیلی ٹینکوں کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے حملوں میں ایک فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نام ہٹایا گیا ہے۔ روئٹرز کے مطابق دونوں رہنماؤں کو پاکستان کی درخواست پر ٹارگٹ لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اقدام مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ثالث فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فریقین میں بڑے اختلافات کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے 10 سال قید کی سزا کی بنیاد پر مراد سعید نااہل سینیٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ مراد سعید کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مراد سعید کو آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ گرفتار۔ پولیس نے رات گئے لاہور میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ ترجمان کے مطابق عالیہ حمزہ اسلام آباد سے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کے لیے لاہور آئی تھی۔ پی ٹی آئی پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرانا چاہتی ہے۔ بانی کے بیٹے نے جنیوا میں پرچی پڑھ کر تقریر کر دی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو زر مبادلہ نہ ملے؟ پاکستان کی ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بانی کے بیٹے قاسم خان کے جی ایس پی پلس واپس لینے کے مطالبے پر رد عمل۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں نائکاپ پر پاکستان آنے کا کہا، وہ دوسرے ذرائع پر لگے رہے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ قاسم خان نے جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیت نسیم بلوچ کے ساتھ ملاقات کی۔ بریفنگ میں بھی نسیم بلوچ کے ساتھ بیٹھ کر جی ایس پی سٹیٹس کے خلاف بیان دیا۔ یورپی یونین سے پاکستان کا سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے قاسم خان کا بیان ملک دشمنی قرار دے دیا۔ کہا، پی ٹی آئی کی سیاست سے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا۔ بیرون ملک بیٹھ کر سازشیں اور پاکستان کا امیج خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈیل کے لیے پاکستان کے خلاف جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، زلفی بخاری غیر ملکی شہری ہیں اور پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مطلق العنان حکمران تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں منشیات کے جعلی مقدمے بنائے گئے۔ انہیں اپنے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتیں۔ قاسم خان کے والد اپنے دور میں مخالفین کو گرفتار کراتے تھے۔ قاسم خان نے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کے کردار پر مودی سرکار ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ پاکستان کی مخالفت میں بھارتی وزیر خارجہ سفارتی آداب بھول گئے۔ اپوزیشن کی تنقید کے بعد بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں جے شنکر کی جانب سے گھٹیا زبان کا استعمال کیا گیا۔ عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کے بعد مودی سرکار کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ پاکستان کے ثالثی کے کردار پر بھارت کے اندر سے مودی سرکار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت میں بے چینی واضح ہے، عوام خود مودی سے سوال کر رہے ہیں۔ سفارتی اجلاس میں بازاری زبان کا استعمال بھارتی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا اعتراف ہے۔ ایران کی جانب سے مذاکرات سے انکار کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی برینٹ کروڈ تیل 2.1% مہنگا $104.04 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 2.2% اضافہ ہوا، $92.32 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 5 نفسیاتی حدیں گر گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دوست اور برادر ممالک سے رابطے۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اردن کے ہم منصب سے بھی رابطہ، کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی رواں ہفتے بھرپور سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ناروے، سعودی عرب، آذربائیجان، ترکی، مصر، عراق سے علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ سے بھی کئی بار ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی عزم کو سراہا۔ توانائی بحران میں کم آمدن افراد کے لیے پیٹرول سبسڈی کی تیاری۔ وزارت آئی ٹی نے اپلیکیشن تیار کر لی، ٹیسٹنگ کے مراحل میں داخل 2 اور 3 ویلرز کو سبسڈی ملے گی۔ دیگر صارفین تک عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ منتقل کیا جائے گا۔ 880 سی گاڑیوں تک سبسڈی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ موٹر سائیکلوں کے ماہانہ 20 لیٹر تک کوٹا مقرر کرنے کی تجویز۔ 12,000 پیٹرول پمپس پر سبسڈی کے لیے نوزل مختص کی جائیں گی۔ پیٹرول موبائل ایپ کے ذریعے ڈلے گا۔ خریداری پر ڈیجیٹل واؤچر جاری کیا جائے گا۔ کوٹا گاڑی کے رجسٹریشن نمبر اور شناختی کارڈ نمبر سے منسلک ہوگا۔ صارفین کو کوٹا سسٹم سے زائد پیٹرول لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1.2 ارب ڈالر کی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدے پر مذاکرات۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز کا مسودہ شیئر کر دیا گیا۔ حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کٹوتی پر اعتماد میں لیا۔ آئی ایم ایف کی پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 5 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز۔ اداروں کے سربراہان کے تقرر کا اختیار حکومت کو دینے پر اعتراض کیا۔ بجلی اور گیس کے گردشی قرض پر قابو پانے کا پلان بھی دیا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن بڑھانے پر زور۔ آئی ایم ایف نے مشن علاقائی کشیدگی کے پاکستانی معیشت پر اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تیل اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے اور مشکل مالیاتی حالات بھی زیر بحث آئے۔ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز پر بھی کام جاری ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں کمی کی تجویز آئی ایم ایف منظوری سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اتفاق رائے کی صورت میں وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک دستخط کریں گے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے کمی آ گئی۔ سونا 11,000 روپے سستا 4,68,262 روپے فی تولہ پر آ گیا۔ 10 گرام سونا 9,430 روپے سستا 4,01,459 روپے میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں 10 ڈالر کی کمی 4,455 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔ چاندی 340 روپے کی کمی کے ساتھ 7,484 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کم عمری کی شادی پر سزا ہو سکتی ہے، نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل کتاب خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ۔ ماریہ بی بی کا قبول اسلام اور شہریار نامی لڑکے سے نکاح درست قرار دے دیا۔ مغربی ہوائیں ملک پر اثر انداز، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ میٹروول سائٹ ایریا، ناظم آباد سمیت کراچی کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ آئی اے چندریگر روڈ، صدر اولڈ سٹی ایریا اور لیاری میں رم جھم، کلفٹن، سی ویو اور اطراف میں بھی بارش۔ سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقے بھی بھیگ گئے۔ لاہور، سرگودھا، میاں والی، فیصل آباد، اکاڑا، خوشاب اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت اور آزاد کشمیر میں بھی بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم 31 مارچ تک فعال رہے گا۔ پی ٹی وی ڈراموں کو ایک نئی جہت دینے والی ممتاز مصنفہ حسینہ معین کو ہم سے بچھڑے 6 سال بیت گئے۔ ان کے تحریر کردہ ڈرامے آج بھی ناظرین کے ذہنوں پر نقش۔ یادگار ڈراموں میں زیر زبر پیش، انکل عرفی، انکہی، تنہائیاں اور دھوپ کنارے شامل۔ حسینہ معین نے متعدد فلموں کے مکالمے بھی لکھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔